اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب ان کیفیات کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی اندازہ ہو گیا کہ شاید آقا علیہ السلام باہر آنے لگے. اب حدیث بخاری اور مسلم متفق علیہ الفاظ سنیے. وہ جملہ فرماتے ہیں فناکاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عقبیہ لیصل الصف. لیصل الصف، یہ جو لفظ ہے نا لیصل الصف، اس لفظ کی خاطر یہ حدیث سنائی ہے میں نے. لیاسیلا، اب میری بس صلاح یاسیلا، یہ وہی لفظ یصلون صلاۃ کا مادہ ہے. لیاسیل الصف. سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھا کہ شاید حضور باہر تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے. انہوں نے مصلی چھوڑ دیا. فناکاسا، اپنے پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے. لیاسیل الصف، کہ پہلی صف میں مل جائیں. اب صلاۃ کا لغوی معنی سمجھا رہا تھا. لیاسل الصف، مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹے تاکہ جو پہلی صف ہے اس میں مل جائیں. کسی سے مل جانا اور کسی میں مل جانا اور کسی سے الگ نہ رہنا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب اس معنی کی طرف آئیے. اللہ کہتا ہے بے شک اللہ نبی پر صلاۃ پڑھتا رہتا ہے. اور صلاۃ صلاح سواد لام یہ کہ مادہ سے ہے. اس کا معنی ہے جوڑ لینا، آپس میں مل جانا. تو فرمایا کہ لوگوں مجھے اپنی عزت کی قسم مصطفیٰ پر میرا صلاۃ پڑھنا. اس کا معنی یہ ہے کہ جب سے میں نے مصطفیٰ کو بنایا ہے، ہیں تو مخلوق، میرے مصطفیٰ تو مخلوق ہیں، میں خالق ہوں. میرے مصطفیٰ عبد ہیں، میں معبود ہوں. میرے مصطفیٰ میرے رسول مقرب ہیں، میں الہ مرسل ہوں. نہ مصطفیٰ خدا ہے اور نہ خدا مصطفیٰ ہے. میں خدا ہوں، وہ مصطفیٰ ہے. مگر اس پر صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ ہے جب سے ملایا ہے اسے مخلوق کے مرتبے میں رکھتے ہوئے فاصلے مٹا کر اپنے ساتھ ملاتا رہتا ہوں، جوڑتا رہتا ہوں. اور اتنا جوڑتا رہتا ہوں جب سے بنایا ہے اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اور جب تک ہوں جوڑتا رہوں گا. ارے صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ کہ میں مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑتا ہوں. نادانو تم اس کو پھوڑتے ہو. تو یصلون علی النبی کا اللہ کا صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ نادانو جب سے میں نے مصطفیٰ کو بنایا ہے تو مخلوق میری محبوب ہے، میں محب اور خالق ہوں. وہ مخلوق خالق تو نہیں بن سکتا، بندہ خدا تو نہیں بن سکتا. یہ فرق تو ہے اور رہے گا، مگر تب سے سارے فرق اس ایک فرق کے سوا جتنے تھے مٹا کر اسے اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوں. اور ایک تم ہو کہ تم اس کو پھوڑ رہے ہو مجھ سے. تو اللہ کا حضور کو اپنے ساتھ جوڑتے رہنا. کلمہ پڑھو تب بھی محمد کا نام میرے ساتھ رکھو، اذان کہو تب بھی محمد کا نام میرے ساتھ رکھو. اب سمجھے نا بات. نماز پڑھو تب بھی محمد کا نام اس کے اندر سلام ساتھ رکھو. یہ لفظ صلاۃ کا پہلا لغوی معنی تھا. آپ سمجھ گئے؟ پہلا لغوی معنی. اب یہ فیصلہ آپ اینڈ پر کر لیں گے کہ اگر کوئی چیز اخذ کر کے نہیں دی ہے تو جائز کی ہے یا ناجائز کی. اب اسی لغوی معنی کا ایک اور دوسرا مادہ ہے سالہ وا. پہلا تھا سالہ یا سواد لام یہ. اب دوسرا مادہ بھی بیان ہوا
ائمہ لغت نے، میں نے نہیں بیان کیا، میں کون ہوں، میں کوئی لغت تھوڑا بیان کرنے بنانے والا ہوں، ائمہ لغت نے سالاوا فرمایا کہ صلات اس میں سے نکلا ہے۔ اور لغت کی جو کتاب اٹھا لیں، امام ماوردی اٹھا لیں، فیروز آبادی اٹھا لیں، القاموس اٹھا لیں، لسان العرب اٹھا لیں، تاج العروس اٹھا لیں، القاموس اٹھا لیں، سالاوا کا معنی ہے الضم والجمع، الضم والجمع، دو کو آپس میں جمع کر دینا اور جوڑ دینا، انضمام، دو کو جوڑا بنا دینا، کیا کسی کو اکٹھا کر کے جوڑا بنا دینا، اس کو سالاوا کہتے ہیں اور الصلاۃ کہتے ہیں۔ الصلاۃ کا لفظ لغت میں واسط الظہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو پشت ہے نا آپ کی پشت، بیک، ریڑھ کی ہڈی کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ پشت، اس وسط الظہر، بیک کا جو وسط ہے، اس کو الصلاۃ کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں پیلوک ایریا ہوتا ہے اس کو اس لیے الصلاۃ کہتے ہیں کہ وہ جسم کے اوپر کے دھڑ کو اور نیچے ٹانگوں والے دھڑ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وہ وسط چونکہ جوڑتا ہے اوپر کا دھڑ جسم کا حصہ اور نیچے کا حصہ، اپر باڈی اینڈ لوور باڈی، چونکہ ان کو جوڑتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس سینٹرل پوائنٹ کو الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو جو جوڑ دے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں ائمہ لغت بیان کرتے ہیں کہ اس مادہ سے جتنے لفظ نکلے، خواہ وہ اسی ترتیب سے رہیں خواہ ترتیب بدلتی رہے، یعنی سالاوا، سواد پہلے، لام بعد میں، واو بعد میں، خواہ سالا یا ہو جائے، خواہ سواد لام واو میں، لام پہلے آ جائے، واو درمیان میں اور سواد پہلے چلا جائے، خواہ واو پہلے آ جائے، سواد بعد میں اور لام بعد میں، تین حرف ہیں سالاوا، سواد، لام، واو، whichever would be the order. In this case, swad comes first, is the first letter, lam is the second letter and واو is the third letter. خواہ اس کو چینج کر دیں اس کا آرڈر، سواد کو پیچھے لے جائیں، لام کو پہلے لے آئیں، خواہ سواد لام کو پیچھے کر دیں، واو کو پہلے لے آئیں، تینوں حرفوں کو جس طرح چاہیں ڈس آرڈر کر دیں، جو ارینجمنٹ چاہیں کر دیں۔ ائمہ لغت کہتے ہیں یہ تینوں حرف جس ترتیب سے، جس ارینجمنٹ، جس آرڈر سے بھی آپ لے آئیں، ہر ایک کا معنی ایک ہی رہے گا۔ اللہ نے ایسا لفظ چنا ہے محبوب پر درود بھیجنے کے لیے، صلاۃ، کہ اس کے مادے کے تین حرفوں کو جتنا ڈی رینج کریں، جتنا ڈس آرڈر کریں، اس کے ارینجمنٹ کو جتنا فرق کریں، آگے پیچھے جو کریں، میننگ ریمینز دا سیم۔ تو پہلا میں نے آپ کو سالاوا بتا دیا، آپ سمجھ گئے۔ اب آئیے اسی سے دوسرا لیتے ہیں، دوسرا لفظ سالا، ساوالا سے، اس کو سولن کہتے ہیں، سولتن، سالا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے شیر یا بلی، شیر اگر کسی پر حملہ کرنے لگے، لائن if he wants to attack on someone، تو اس کا قاعدہ ہے کہ وہ پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے آپ کو کنٹریکٹ کرتا ہے، اپنی باڈی کو کنٹریکٹ کرتا ہے اور اپنی تمام صلاحیتیں اور انرجیز ان کو سکیڑ کر، کنٹریکٹ کر کے سینٹرلائز کرتا ہے، کنسولیڈیٹ کرتا ہے، جمع کرتا ہے ساری صلاحیتیں اور اپنی تیاری کر کے پھر اٹیک کرتا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ تو تمام انرجیز اور ایبیلیٹیز اور اٹینشنز کو کنسولیڈیٹ کر کے اکٹھا کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سالا، سولن، سولتن کہتے ہیں، کنٹریکٹ کرنا، جمع کرنا۔ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ اسی طرح یہ فن سکھاتے ہیں، کراٹے اور جوڈو اور کراٹے، جیپنیز اور چائنیز جوڈو کراٹے، تو وہ اینٹیں توڑتے ہیں اور بڑے بڑے پتھر توڑتے ہیں۔ کبھی آپ ان کی پریکٹس کو دیکھیں تو وہ سکھاتے ہیں کہ پہلے تھوڑی دیر کر کے کنسنٹریٹ کر کے اپنی پوری صلاحیتوں، توانائیوں کو جسم میں سکیڑتے ہیں، کنٹریکٹ کرتے ہیں، کنسولیڈیٹ کرتے ہیں۔ جب کنسولیڈیشن ایک فن ہے،
جب وہ کنسولیڈیٹ کر کے کانٹریکٹ کرتے ہیں ہر چیز تو بڑے پاورفل ہو جاتے ہیں. اس پوری پاور کو یکجا کر کے پھر اٹیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو پروسیس ہے نا، فزیکل پروسیس، انرجیز کو اندر کنسولیڈیٹ کر کے یکجا کرنا، اس کو سولن سولتن کہتے ہیں، اور اس میں سے لفظ صلات نکلا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ الگ الگ جو فرق تھا کانٹریکٹ کر کے محبوب کو جوڑ کر کنسولیڈیٹ کر دیا ہے عبد و معبود کو. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے المسولہ، یہ جو جھاڑو ہوتا ہے، جھاڑو، بروم، اس کو مسولہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تی یکنس بہا، تمام جو اس کے اندر تیلے ہیں وہ تیلے مختلف جوڑ کر جب باندھ دیتے ہیں تو ان تیلوں کو جوڑ کر باندھنے کی وجہ سے اس کو المسولہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بِهَا الْكِنَاسَةُ، وہ سارے اگر تیلے الگ الگ ہوں تو اٹ از ناٹ جھاڑو، بروم نہیں ہے، برش نہیں. جب آپ اس کو جوڑ کے باندھتے ہیں اور اکٹھا باندھ دیتے ہیں تو اس کے باندھ کر اکٹھا کرنے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مسولہ، ساوالا سے، سالہ سے. ابن حجر مکی نے اس کو بیان کیا، امام ابن العرابی نے بیان کیا، امام ابو منصور الازہری نے تہذیب اللغت میں بیان کیا، تمام ائمہ نے. اسی طرح اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو جب گندم کاٹی جاتی ہے، گندم، ویٹ، تو کاٹ کے ذمہ دار کیا کرتے ہیں، ان کا ساری گندم کو اکٹھا کر کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. ذہن میں آیا؟ مختلف جگہ پہ ساری گندم کو ڈھیر لگا دیتے ہیں. تو گندم ساری جو پورے کھیتوں سے اکٹھی کر کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا کے جمع کر دینا، اس کو کہتے ہیں التسویل، ساوالا سے. اے جمع ما تفرق منہا، وہ جو متفرق تھے، الگ الگ تھیں، ان کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، اور اسی جمع کرنے کو مسول اور تسویل کہتے ہیں. تو گویا صلات کا معنی یہ ہے کہ جتنے فرق تھے سوائے بندے اور خدا کے، اس ایک فرق کو چھوڑ کر سارے فرق مٹا کر خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جمع کر دیا. عبدیت کا فرق چھوڑ کر کے وہ رہا تاکہ وہ عبد رہے میں معبود رہوں، وہ بندہ رہے میں خدا رہوں. اس ایک فرق کو چھوڑ کر باقی سارے فرق مٹا کے جمع کر دیا، اور مصطفیٰ کو اپنے ساتھ یوں جمع کر دیا کہ کوئی میرے محبوب کو مجھ سے جدا نہ کر سکے، اور جو مجھے دیکھنا چاہے اسے مصطفیٰ نظر آئے، اور جو مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھے اسے خدا نظر آئے. اس طرح جمع کر دینا یہ لفظ صلات میں آتا ہے. تو فرمایا جب سے میں ہوں تب سے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملا کر مقام جمع عطا کر رہا ہوں، تب سے سارے فرق مٹا رہا ہوں، اور اس کو اپنے ساتھ اتنا قریب کر رہا ہوں کہ جسے مجھے دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ میں دیکھ لے. یہ ہے اللہ کا حضور پر صلات پڑھنا. اب اسی لفظ میں سے لام واو سواد لاواسا، یہ بھی مادہ ہے صلات کا، اور لاواسا سے لواس ہے، یہ فالودہ کو کہتے ہیں. فالودہ ہوتا ہے یا انگلینڈ میں کیا کہتے ہیں انگلش میں اسے؟ کینڈی فلوس، فالودہ. ائمہ لغت کہتے ہیں لواس صلات کا مادہ ہے. اس کو فالودہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دودھ بھی مل جاتا ہے، ملک، اس میں کھویا بھی مل جاتا ہے، نشاستہ بھی اسی میں مل جاتا ہے، لچھے بھی اس میں مل جاتے ہیں، شربت گلاب بھی، عرق گلاب بھی مل جاتا ہے، روح کیوڑا بھی مل جاتا ہے. جب ساری چیزیں ملا کر ایک ہو جائیں اس کو فالودہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو لواس کہتے ہیں. اس میں سے لفظ صلات نکلا ہے. سب الگ الگ چیزیں ملا کے ایک کر دی جائیں، کیا کر دی جائیں تو اس کو صلات کہتے ہیں. یعنی خدا کی اطاعت الگ تھی، بندے کی اطاعت الگ تھی. جب مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو گئی، ایک ہو گئی. مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت بن گئی، جڑ گئی، ایک ہو گئی.
سنتے آئیے، مصطفیٰ کی قربت خدا کی قربت بن گئی، ایک ہو گئی. مصطفیٰ کی حرمت خدا کی حرمت بن گئی، ایک ہو گئی. مصطفیٰ کا ادب خدا کا ادب بن گیا، ایک ہو گئی. مصطفیٰ کے ہاتھ پر رضوان کے مقام پہ بیعت کرنا حدیبیہ میں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، مصطفیٰ کی بیعت خدا کی بیعت ہو گئی، ایک ہو گئی. مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہو گئی، ایک ہو گئی. مصطفیٰ کی معصیت خدا کی معصیت اور نافرمانی ہو گئی، ارے ایک ہو گئی. مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا بن گئی، ایک ہو گئی. مصطفیٰ کی عطا خدا کی عطا بن گئی، ایک ہو گئی. مصطفیٰ کا حکم خدا کا حکم بن گیا، ایک ہو گیا. مصطفیٰ کی نہیں منع کرنا خدا کی نہیں بن گئی، ایک ہو گیا. مصطفیٰ کا امر خدا کا امر بن گیا، ایک ہو گیا. مصطفیٰ کی خبر خدا کی خبر بن گئی، ایک ہو گئی. مصطفیٰ کا بیان خدا کا بیان ہو گیا، ایک ہو گیا. مصطفیٰ کا کلام خدا کا کلام بن گیا، وہی ایک ہو گئی. ارے فقط یہ فرق رہا کہ خدا کی ذات رہی، مصطفیٰ کی ذات رہی، مگر حکم جو جدا جدا تھے سارے مل کر ایک ہو گئے. حکم جب سارے ایک ہو گئے، سو جو خدا کی رضا چاہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. ایک مثال دے دوں قرآن سے، فرمایا اور اللہ اور اس کا رسول، اس پر قرآن کی کوٹیشن دے دوں. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے منایا جائے، اسے راضی کیا جائے. بات سمجھے، یہ قرآن ہے. چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. اللہ اور اس کا رسول دو ہیں نا، دو ہستیاں ہیں، خدا اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. چاہیے یہ تھا کہ لفظ آتا یرضوہما، ان دونوں کو راضی کیا جائے. لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس نے نام تو دونوں رکھے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول. ذکر تو دو کا کیا. جب بات آئی رضا کی کہ انہیں راضی کیا جائے، وہاں انہیں ہٹا کر اسے لگا دیا. کیا انہیں ہٹا کر کیا لگا دیا؟ اسے. اب بولیے اسے راضی کیا جائے، اسے کا لفظ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے یا دو کے لیے؟ بولیے. اس کا یہ ہے اللہ اینڈ ہز میسنجر ڈیزرو دیٹ ہی شوڈ بی پلیزڈ. They deserved that he should be pleased. چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا اللہ اینڈ ہز رسول they deserved that they should be pleased. They both should be pleased. چاہیے یہ تھا they should be pleased. مگر قرآن کہتا ہے یردوہ، ہو ضمیر واحد کی ہے، کہا he should be pleased. ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا who is he? What do you mean by he? He should be pleased. آپ یا وہ؟ What do you mean by he? Yourself or your beloved prophet? تو اس نے جواب دیا why are trying to differentiate between us? Why are you trying to create a separation? Why are you trying to segregate us? Why are you trying to create two different entities? جب میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ and his messenger they deserve that he should be pleased, so me, myself and my prophet, we both are included in one. ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے. یہ ہے لواس لاباسا کا معنی کہ خدا اور مصطفیٰ خالق و مخلوق تو رہیں مگر رضا ایک ہو جائے. اب
آپ کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ عجیب لوگ ہیں، رسول کو خدا سے ملا دیتے ہیں. استغفر اللہ العظیم، نادانو، میں نے ملایا ہے؟ آپ نے ملایا ہے؟ وہ ملانے والا خود ملا رہا ہے. یہ اس سے پوچھو کہ کیوں ملا دیا ہے رسول کو اپنے ساتھ. یہ تو اللہ سے پوچھو کہ باری تعالیٰ اس سے پوچھو کہ تو نے تثنیہ کی، ہما دو کی ضمیر کیوں استعمال نہیں کی، ضمیر استعمال کیوں نہیں کی، تثنیہ کی. دے شوڈ بی پلیز کیوں نہیں کہا، واحد ضمیر کیوں استعمال کی، فوحد الضمیر، ایک ضمیر کیوں استعمال کی. سو ہی شوڈ بی آسکڈ. تو جواب دیتا ہے the reason is that I want to eliminate this confusion، کہ جو تم کریٹ کرنا چاہتے ہو فرق، اسی کو میں مٹانا چاہتا ہوں. یہی صلاۃ ہے، یہی تو میرا صلاۃ پڑھنا اور درود پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کے مطابق فرق مٹانا ہے. جو الگ الگ تھے انہیں ملا کے ایک کر دیا. تو فرمایا اللہ کا حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اور خدا کا ایک فرق چھوڑ کر باقی سارے فرق جو تم بناتے پھرتے ہو اور تم نے ان فرقوں کا نام توحید کر رکھا ہے، وہ ان باطل فرقوں کو مٹا کر حکم ایک کر دینا، یہ ہے خدا کا مصطفیٰ پر صلاۃ پڑھنا. اور پھر عربی زبان میں شہد کو بھی لواس کہتے ہیں. لاواسا، لام واو سواد، اسی اوریجن سے لفظ نکلا ہے لواس. لواس ہو شد کے ساتھ تو فالودہ ہے، اور لواس الاصل شہد. اور شہد کو لواس اس لیے کہتے ہیں لواس کہ مکھیاں ہزاروں پھولوں سے رس چوس چوس کر ایک خانے میں جمع کر دیتی ہیں. چونکہ ہزاروں پھولوں سے تھاؤزنڈ فلاورز ہیں جن میں سے رس چوستی ہیں اور لا لا کر ایک خانے میں جمع کرتی ہیں. ایک خانے میں جمع کرنے کی وجہ سے اس کو لواس کہا جاتا ہے. اس سے لفظ صلاۃ نکلا ہے. فرمایا سارے ہزاروں خانے، کہیں خانہ اطاعت ہے، کہیں خانہ محبت ہے، کہیں خانہ اتباع ہے، کہیں خانہ بیعت ہے، کہیں خانہ امر و حکم ہے، کہیں خانہ قربت ہے، کہیں خانہ ادب ہے، طرح طرح کے سیلز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں. سارے شعبوں کو ملا کر خدا اور مصطفیٰ کے تعلق کو ایک جمع کر دینا، ایک سیل میں، اس کو صلاۃ پڑھنا کہتے ہیں. کہ اللہ مصطفیٰ پر اس طرح صلاۃ پڑھتا رہتا ہے کہ سارے رشتوں کو ملا کر ایک بنا دیا ہے، ایک بنا دیا ہے اس نے. اور امام سخاوی لکھتے ہیں اس لیے اجتماعہ فی الخلیہ، ایک خلیہ میں ان سارے رس جو ہیں ان کو ملا کر ایک جگہ جمع کر دینے کی وجہ سے اس کو یہ لفظ بولا جاتا ہے لواس. یہ اس کا چوتھا معنی تھا. اب اس لفظ صلاۃ کا ایک مادہ اور ہے، آخری مادہ پھر دوسرے حصے پر آ رہا ہوں، اور ایمان افروز واصلہ. واصلہ سے بھی صلاۃ نکلا ہے یہ مادہ، واصلہ وصلاً وصولاً. اٹھائیے القاموس علامہ فیروز آبادی کو، امام لیث امام لغت ان کو اٹھائیے، امام الازہری تہذیب اللغہ کو اٹھائیے، لغت کی کوئی کتاب اٹھا لیں. وہ فرماتے ہیں کہ واصلہ یہ بھی ایک اوریجن اور روٹ ورڈ ہے فور صلاۃ. اور واصلہ وصلاً وصولاً کا معنی وصال ہے. بولیے کیا؟ جدا تھے مل گئے، جب وصال ہو گیا تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں. آپ سمجھے میری بات؟ دور تھے جڑ گئے، فراق تھا وصال ہو گیا، جدائی تھی اکائی بن گئی. ہائے 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 ہائے، جدائی تھی اکائی بن گئی، الگ الگ تھے اکٹھے ایک ہو گئے، فاصلے تھے جڑ گئے، جدا تھے مل گئے. اگر یہ مل جائیں، ملاپ ہو جائے تو اس کو عربی میں وصال کہتے ہیں، اور وصال سے لفظ صلاۃ نکلا ہے. تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، عربی میں کہتے ہیں واصل الشیء یا واصل الی الشیء بلغہ واجتمع بہ وانتہى الیہ. کوئی چیز کسی سے مل جائے اور ایسی ملے کہ وہاں جا کر فاصلے ختم ہو جائیں. ہائے ہائے ہائے، وانتہا
اجتمع بہی وانتہا الیہ هو الوصال، کوئی چیز دوسری سے ایسے ملے کہ فاصلے ختم ہو جائیں، فظہر بذالک معنی الدم والجمع، انضمام ہو جائے، اجتماع ہو جائے، فاصلے نہ رہیں، مٹ جائیں فاصلے، اس کو وصال کہتے ہیں، اور اس واصلہ سے لفظ صلاۃ نکلا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ملائکہ ہر معنی میں دعا مانگتے، مالا اور بڑھا، ہر معنی میں، ان کا تو یہ ہے مالا اور بڑھا، مولا اور بڑھا، اللہ اور بڑھا۔ اصل بات تو اللہ کا صلاۃ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا صلاۃ یہ ہے کہ جب سے میں نے محمد کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب سے میں اسے اپنا وصال دے رہا ہوں، تب سے اپنا وصل دے رہا ہوں، تب سے اسے اپنا ملاپ دے رہا ہوں۔ ارے مولا، جب سے تو نے مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے تو نے اس کو وصل دینا شروع کیا ہے، وصال دینا شروع کیا ہے، تب سے اپنے ساتھ ملانا شروع کیا ہے۔ بتا کوئی فاصلہ رہ بھی گیا ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔